معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں گھر بنانا چاہتی ہو تو تم نبی کے ساتھ رہو اور نیکی کا کام کرتی رہو. اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا آپشن کیا ہے، میری چوائس کیا ہے؟ میں اللہ کو چنوں گا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے اس مسجد میں آپ نے مسلسل کئی مہینے کے عرصے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو اس امت کی مائیں ہیں ان کی سیرت پر آپ نے گفتگو سنی، اور آج اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے. اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے والی آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی سیرت آج آپ کے سامنے بیان ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کے حالات پر ہمیں گفتگو کرنے کی یا بات کرنے کی یا پروگرام کرنے کی ضرورت کیا واقعی میں ہے؟ ایک انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو نارمل کھانا اس کے لیے کافی سمجھتا ہے، مگر ایک انسان جب کمزور ہوتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ صاحب اسے طاقت کی چیزیں کھلاؤ، یہ کمزور ہے. آج ہمارا معاشرہ ایمانی اعتبار سے کمزور ہے، اور خاص طور سے اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ بنتا ہے گھر سے اور گھر بنتا ہے عورت سے. آج ہم اور آپ غور کریں کہ عورتوں کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بے دینی ہے،
اس کا سولوشن کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جس کے یہاں عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کا کوئی میڈیم ہی نہیں. جمعہ کے خطبے پر پابندی ہے، عیدین کی نماز میں جانے پر پابندی ہے، دینی پروگرام وغیرہ میں عورتوں کا انتظام ان کے یہاں نہ کے برابر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہ عورتیں دین کی معلومات کہاں سے حاصل کریں؟ ہمارے یہاں الحمدللہ اس کا انتظام ہے، اکثر مسجدوں میں انتظام. ابھی میں اعظم گڑھ میں ایک جگہ گیا تھا، بڑا مشہور علاقہ ہے شاہپور مغلانی. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اہل حدیث بستی ہے پوری، 2 بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن برسوں سے مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں. عید کی نماز میں بھی عورتوں کی جماعت الگ ہوتی تھی، کوئی عورت نماز پڑھاتی تھی، ان کی جماعت الگ ہوتی. اتفاق سے میرا ایک پروگرام تھا تقریباً 5-6 مہینہ پہلے. جب یہ بات میرے سامنے آئی، میں نے کہا بہت غلط بات ہے. تو آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو عورتوں کے لیے انتظام کرنا چاہیے. اور آپ نے یہ جو طریقہ نکالا کہ عیدین میں عورتیں الگ جماعت کریں گی، یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر آج تک اس طریقے کا قائل مجھے کوئی عالم نظر نہیں آیا جس نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح ہے. عورتوں کی جماعت اگر بالفرض کہیں پر مردوں کی یعنی جگہ کی تنگی ہے، صرف مردوں کی گنجائش ہے، تو عورتوں کی اگر جماعت الگ ہوگی تو بھی امامت تو مرد ہی کرائے. یہ سسٹم ہے ہی نہیں ہے کہ ان کی امامت الگ ہوگی اور عورتیں ان کی امامت کریں. تو اس بار میں 2-4 روز پھر پہلے وہاں میں پھر گیا تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ مسجد میں انتظام بھی ہوا ہے عورتوں کا، اور عید کی نماز بھی اس بار لوگوں نے، عید بقرعید کی نماز بھی لوگوں نے یعنی عورتوں کے ساتھ پڑھی ایک ساتھ. تو ہمارے یہاں بھی حال بہت اچھا نہیں ہے. آپ یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا پرسنٹیج کیا ہے ذرا آپ نکال کے دیکھیے. اکثر گھروں کی عورتیں جمعہ کی نماز میں نہیں آتی. مرد حضرات تو سارے آ رہے ہیں، بچے تو سارے آ رہے ہیں، عورتیں کیوں نہیں آ رہی پہلے؟ اب اس میں کیا بہانے ہیں کہ صاحب وہ بہو ہے، اس کو کھانا بنانا ہے، بیٹی ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے. کون آئے گا؟ 60 سال کی 70 سال کی بزرگ خواتین ہیں. ایک بہت اچھی بات ہے بزرگ خواتین کے آنے کو میں غلط نہیں کہہ رہا، مگر آپ یہ بتائیے کہ مولوی صاحب پردے پر تقریر کر رہے ہیں، پردے کی تقریر سننے کی بزرگ خواتین کو، اماں کو زیادہ ضرورت ہے یا بیٹی کو زیادہ ضرورت ہے، بہو کو زیادہ ضرورت ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی جتنی پہنچ رہی، جبکہ آج زیادہ ضرورت ہے دین کی باتیں پہنچانے کی. اور اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، ایمان کے عروج کا زمانہ ہے، تقویٰ کے عروج کا زمانہ ہے. اس دور میں جب اللہ کے نبی کے صحابہ ایمان اور تقویٰ کے معاملے میں آئیڈیل تھے، غزوات میں شہید بھی ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، اس دور میں ان حالات میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس عورتیں آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں ذهب الرجال بحدیثک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی تقریر تو مرد حضرات سنتے ہیں، آپ کی باتیں تو صرف مرد حضرات سنتے ہیں، آپ کی ساری باتیں تو مرد حضرات لے کے چلے جاتے ہیں، عورتوں کو تو دین مل ہی نہیں پاتا. یہ تھی طرف عورتوں میں، یہ طرف تھی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں دین کون سکھائے. عورتیں آ کر کے ریکویسٹ کر رہی کہ اللہ کے نبی ہمیں دین کی باتیں سکھائیے آپ. آج امہات المومنین کا یہ پوری سیریز ختم ہوگی. ذرا آپ اپنے گھر کی عورتوں سے جا کے پوچھیے کتنی مرتبہ اس پروگرام میں ہوا. میرے بھائی ہم سب اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ہمارے یہاں اس طریقے کے دینی اجتماعات میں اور جمعہ کے خطبے میں عورتوں کا جانا کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا. کیوں صاحب؟ تفریح کی جگہوں پر جانا تو ہم ضروری سمجھتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ تفریح کا کی کوئی جگہ ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، کوئی ایسی تفریح کی جگہ ہے جہاں بیٹی جا رہی ہے تو بہو نہیں جا رہی، بہو بھی جا رہی ہے، بیٹی بھی جا رہی ہے، ساس بھی جا رہی ہے، ساری عورتیں جا رہی ہیں. دین کا معاملہ آیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا معاملہ آیا، آپ نے گھر کی بوڑھی عورتوں سے کہہ دیا صاحب ٹھیک ہے وہ جمعہ میں جا رہی ہے، بہو کو کام ہے، آپ اس کو مینج کیجیے.
ایک دن جمعہ کے دن کھانا تھوڑا پہلے بنا لیجیے. بھئی آپ مینج کرنا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس، مگر آپ اپنے گھر کے حالات کو خود کنٹرول کریں گے نہیں. یہ آدھا گھنٹے کا خطبہ یہ ہماری روحانی خوراک ہے میرے بھائی، یہ ہماری روحانی غذا ہے. یہ ہفتے بھر ہماری عورتیں دنیا کی غلط باتیں اور دنیا کی بیہودہ باتیں جو ان کے دماغ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالی گئی، ٹیلی ویژن کے ذریعے ڈالی گئی، سیریلز کے ذریعے ڈالی گئی، دین سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی گئی. کم سے کم ہفتے میں آدھا گھنٹہ ایسا بھی تو ہو جہاں ان کو ایمان کی باتیں کوئی بتانے، کوئی تقویٰ کی باتیں بتانے والا. ابھی آج میں بات کروں گا حضرت میمونہ کی. آپ حیرت کریں گے، اللہ کے نبی کی بیویاں وہ سب احترام کے قابل ہیں، لیکن میں جب اللہ کے نبی کی بیویوں کی سیرت پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک گلدستہ ہے. ایک گلدستہ ہے جس میں ہر پھول کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، ہر پھول کی اپنی ایک الگ خوشبو. حضرت میمونہ کی ایک خاصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت میمونہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں ایک ایسی بیوی ہے جو ان حدیثوں کو روایت کرتی ہیں جن کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فقہی حدیث، مسئلے مسائل والی حدیث. آپ غور کیجیے گا، کبھی حدیث کی کتابوں کو پڑھیے. حضرت میمونہ کی جو حدیثیں ہیں وہ اخلاق سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ آداب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ اصلاح معاشرہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. حضرت میمونہ کی حدیثیں اللہ کے نبی کے غسل کے طریقہ سے ریلیٹڈ. حضرت میمونہ کی حدیثیں اللہ کے نبی کے حج کے طریقے سے ریلیٹڈ، نماز کے طریقے سے ریلیٹڈ، استنجا کے طریقے سے ریلیٹڈ ہے. حضرت میمونہ کی حدیثیں فقہی مسائل، مسئلے مسائل کے متعلق ہیں. 76 حدیثوں کی راویہ ہیں حضرت میمونہ. اللہ کے نبی سے اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت میمونہ کو بہت ہی شارٹ ٹرم ملا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. سن 7 ہجری میں ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں حضرت میمونہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہیں اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی کا انتقال. 4 سال میں اللہ کے رسول سے نہ جانے انہوں نے کتنی باتیں سنی ہوں گی. 76 حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا. موبائل کا زمانہ نہیں تھا چلو ریکارڈ کر لیا بعد میں سن لیں، لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا چلو نوٹس بنا لیا بعد میں پڑھ لیں گے. 76 حدیثیں حضرت میمونہ نے اللہ کے نبی سے سنا، یاد کیا اور امت کو پہنچایا. آج ہمارے یہاں کی عورتیں میرے بھائی ان کو دین کی نالج نہ کے برابر. ساری بچیاں تو جامعہ رحمانیہ میں نہیں پڑھتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں، کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں حق ہے، ہم ہائر ایجوکیشن دے رہے اپنی بچیوں کو، میں اس کو بالکل غلط نہیں قرار دے رہا ہوں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں سمبیر میں، ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں سینٹ جانس میں. اب وہاں سے انہوں نے 12 کیا، پھر گریجویشن کیا، انہوں نے اعلیٰ تعلیم تو انہوں نے حاصل کر لی، دنیا کی تمام تعلیم ان کے پاس ہے، مگر انہیں اللہ کے رسول کی بیویوں کی زندگی بتانے والا کوئی نہیں، انہیں اماں عائشہ کے تقویٰ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں، انہیں حضرت خدیجہ کی قربانیوں کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں. آج جو گھروں میں بگاڑ ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، ساس بہو کے جھنجٹ ہیں، کیوں ہے میرے بھائی؟ کہ ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، نبی کے صحابہ کی سیرت نہیں ہے، نبی کی بیویوں کی زندگی کے بارے میں ہماری عورتوں کی معلومات نہیں ہے. تو سب سے پہلا پیغام تو میں آج یہی دینا چاہتا ہوں کہ اس پر ہم تھوڑا سا فوکس کریں. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے میرے بھائی، آپ موبائل کا استعمال بھی ایک اچھا استعمال کر سکتے ہیں. صبح عورتیں کچن میں گئی، یوٹیوب کے اوپر کوئی اچھی سی تقریر، کوئی مستند عالم کی تقریر لگا، کچن میں کام بھی ہو رہا ہے، تقریر سن لیا، آدھا گھنٹے کی تقریر سن لی. اب وہ آدھا گھنٹے کی تقریر جو سکون کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے سن لیا، بہت بڑی بات ہے. جمعہ کے خطبے میں ایسا ارینجمنٹ کریں کہ عورتیں مسجد میں آئیں. اس طریقے کا کوئی پروگرام ہو، اس کو لائٹلی نہ ہوتا رہتا ہے مسجد میں پروگرام، یہ عورتوں سے ریلیٹڈ پروگرام. اللہ کے نبی کی بیویاں جو اس امت کی آئیڈیل خواتین، بھئی اللہ کے نبی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں، مگر آپ ایک آئیڈیل مرد ہیں، عورتوں کے لیے آئیڈیل تو عورت چاہیے. یہ نبی کی جو 11 بیویاں ہیں یہ آئیڈیل خواتین ہیں. ان کی زندگی میں آپ کو تقویٰ ملے گا، ان کی زندگی میں آپ کو سادگی ملے گی. آج ہمارے یہاں عورتوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے یہاں کی عورتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ
آپ نے میرا فلاں ارمان نہیں پورا کیا، آپ مجھے کبھی ممبئی نہیں لے کے گئے، مجھے کبھی بنگلور نہیں لے کے گئے، آپ نے مجھے کبھی دبئی کی سیر نہیں کرائی، آپ نے مجھے فلاں کپڑا نہیں دلایا۔ آج عورتوں کے ایک معاملات ہوتے ہیں، ان کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق دنیا سے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے، میرے بھائیوں، یہ بیویاں جس دور میں تھیں، آپ سوچیں اللہ کے نبی کی ویلو کیا تھی اس سمے۔ صحابہ جان چھڑکتے تھے اللہ کے رسول، اس پورے مدینہ کی سوسائٹی میں اللہ کے نبی سب سے ٹاپ کے انسان تھے۔ سارا مدینہ آپ کو آنکھوں پر اٹھا، ایک ایسے انسان کی بیویاں تھی اللہ کے رسول کی ازواج مطہرہ، مگر انہوں نے کبھی اپنے نبی سے یہ رونا نہیں رویا کہ ہمیں کیوں اچھے کپڑے نہیں، ہمارے گھروں میں 2 مہینے چولہے کیوں نہیں جل رہے، مدینہ کے اندر بڑے بڑے عالیشان مکان ہیں، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کمرے۔ اللہ کے رسول کے کمرے کیسے تھے؟ کبھی آپ سیرت کی کتابوں کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی بیویاں جن کمروں میں رہتی تھی، اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ جب میں ان کمروں میں جاتا تھا تو میں ہاتھ کو بڑھاتا تھا، میں چھت کو ٹچ کر دیتا، چھت کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، کوئی فرنیچر نہیں تھا، کوئی پکا فرش نہیں تھا، کوئی ماربل نہیں تھا، ایک معمولی سا بستر رہتا تھا، ایک معمولی سا تکیہ رہتا تھا، ضرورت کے کچھ برتن رہتے تھے، یہ ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے کمرے، یہاں قرآن اترتا تھا، یہاں جبریل آتے تھے۔ ان کمروں کو جب عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی اور ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو مدینہ کے بچے بچے رو رہے، مدینہ کے گھروں میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج نبی کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ اور سعید بن مسیب اس دور کے بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کے کہا کہ کاش ان کمروں کو باقی رکھا جائے اور آنے والی نسلیں دیکھیں کہ محمد عربی نے کیسی زندگی گزاری تھی اور آپ کی بیویوں نے کیسی زندگی۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کے حالات زندگی ہماری عورتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پوری سیریز سنی ہے، اس میں حضرت خدیجہ کے حالات آپ نے دیکھے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شوہر کے اوپر جب ٹینشن آئے، شوہر کے اوپر جب مصیبتیں آئے تو بیوی کا رول کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی پتھر کھا رہے، کس کے لیے کھا رہے بھائی؟ آپ کا اپنا کوئی مفاد ہے؟ آپ کو کوئی دولت ملنے والی ہے؟ کوئی دنیا میں شہرت ملنے والی ہے؟ بس ایک ہی درد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں، جہنم سے بچیں۔ اتنی درد تھی اللہ کے نبی کے اندر لوگوں کے ایمان لانے کی کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ اے نبی کہیں آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ رکھتا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، میرے نبی کو شاعر کہتے تھے۔ کبھی کبھی نا فزیکل کوئی آپ کو فزیکلی تکلیف پہنچائے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مینٹل تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کام اچھا کریں، آپ کا مشن اچھا ہو اور لوگ آپ پر اعتراض کریں، لوگ آپ کے کیریکٹر پر کیچڑ اچھالیں، وہ جو تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی وہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ کے نبی دکھوں کا یہ پٹھارا لے کر جب اپنے گھر جاتے تھے تو آپ کی وفادار بیوی حضرت خدیجہ اپنی مسکراہٹوں میں ان غموں کو دور کر دیتی۔ اسی لیے جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں میں تب بہت آنسو آئے۔ سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا گیا جس سال آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال۔ تو یہ انٹرنل سپورٹ بہت ضروری ہے زمانے کے مسائل سے لڑنے کے لیے، زمانے کی پرابلم سے لڑنے کے لیے انٹرنل سپورٹ، گھر کے اندر کا سپورٹ جو ایک بیوی دے سکتی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ان کے پاس دولت ہے، اچھا کاروبار ہے، عالیشان بلڈنگ ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، مگر گھر کے اندر ایک ایسی بیوی ہے جو اذیت دے رہی ہے، جو ذہنی طور پر تکلیف دے رہی ہے، وہ دنیا کی دولت اس انسان کو سکھی نہیں رکھ پائے۔ اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ پریشان حال ہے، مزدور ہیں، غریب ہیں، مگر گھر میں ایسی بیوی ہے جو مسکرا کر استقبال کرتی ہے، جو اپنی باتوں سے اس کے غموں کا مداوا کرتی ہے، اپنی مسکراہٹوں سے اس کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی بیوی ہے۔ یاد کرو اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈال رہا ہے،
آپ گھبرائے گھبرائے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے کمبل لا کر کے دے دو، خدیجہ کمبل لا کر کے دیتی ہیں، آپ فرماتے ہیں پورا واقعہ سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ ذمہ داری کا بوجھ اللہ کے رسول کو پہچانا۔ اب ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے کیا رول پلے کیا، اللہ، شوہر ٹینشن میں ہے اور حضرت خدیجہ ظاہر ہے شوہر کے حالات جتنا بیوی سمجھتی ہے دنیا نہیں سمجھ سکتی، دنیا تو انسان کا بات ظاہر دیکھتی ہے، بیوی تو باطن بھی جانتی ہے۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو اچھی طریقے سے ابھی اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت بھی نہیں دی ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو رسول مان لیا اور کیا کہتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو بیکار لوگوں کو کام دلا دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کے راستے میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا، اگر یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے تو اللہ ضرور پوری کرے گا۔ تو خدیجہ کو بھی کی تھی، اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے خدیجہ سے۔ خدیجہ کی بہن کبھی گھر آ جاتی تھی، اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا خدیجہ آ گئی، ان کی آواز سن کر کے اللہ کے نبی خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ گوشت بنتا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں تو بوٹیاں اس کی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں جاتی۔ حضرت عائشہ کو کبھی رشک ہوتا تھا، حضرت عائشہ نے کہا منبر کہہ بھی دیا کہ اللہ کے نبی خدیجہ کے اندر سے کیا خاص بات، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے واسطنی بنفسها ومالها، جب مجھے مال کی ضرورت پڑی خدیجہ نے اپنا مال میرے لیے قربان کیا، اور خدیجہ نے اپنی جان میرے لیے لگا دی، اپنی زندگی میرے پیچھے۔ تو حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ کو وہ چیز، حضرت عائشہ کو دیکھنا، امام زہری کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی عورتوں کا علم ایک طرف اور عائشہ کا علم ایک طرف، 2210 حدیثوں کی راوی حضرت عائشہ، جن مسائل میں صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے آ کر کے اماں عائشہ سے ڈسکس کرتے تھے مسئلے کو حل کرتے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں صحابہ نے اماں عائشہ کے فتوے کو سنا، رجوع کر دیا اپنی بات سے۔ حضرت عائشہ نے امت کی عورتوں کو سبق کہ تم مسئلے مسائل بھی سیکھ سکتی ہو، ایسا نہیں ہے کہ گھر گرہستی کرنے والی عورت دین کے مسائل کو نہیں سیکھ سکتی ہے، اگر عورت گھر گرہستی کر سکتی ہے تو عورت دین بھی سیکھ سکتی ہے اور دین سکھا بھی سکتی ہے۔ یہ اماں عائشہ ہے، حضرت ابو بکر کا آخری ٹائم، بستر مرگ پر ہے حضرت ابو بکر صدیق، اماں عائشہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جاتی، باپ کمزور ہے، نڈھال ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیٹی کی شکل دیکھتے ہیں، بیٹی حال چال لینے آئی ہے، بیٹی آخری ٹائم ہے، باپ کا سہارا بننے آئی ہے، مگر وہ کیا لوگ تھے میرے بھائی۔ حضرت ابو بکر نے بیٹی کو دیکھا، پوچھا بیٹی یہ بتا اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے؟ آخری ٹائم ہے، باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق ہوگا کہ نہیں۔ ہمارے یہاں مرنے کے ٹائم اس کی فکر ہوتی ہے پراپرٹی کا وارث کون ہوگا، بٹوارا کیسے ہوگا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، ہمارے تو اسی پر فوکس ہوتا ہے۔ وہاں آخری ٹائم میں ابو بکر صدیق بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے؟ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کے کفن میں 3۔ کیا سبق ملا؟ کہ بیٹی کو اس قابل بناؤ کہ باپ مسئلہ بیٹی سے پوچھے۔ آج ایسی بیٹیاں کہاں ہیں میرے بھائی؟ حضرت عائشہ آپ کو سبق سکھا رہی کہ اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناؤ کہ ضرورت پڑے تو تمہیں وہ مسئلہ بتائیں۔ انہی بیویوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی بیٹی، کہتے ہیں باپ کا اثر تو بچوں کے اندر آتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ مثال کی تھوڑی تیز تھی، جینیٹک اثر رہا ہوگا واللہ اعلم، کنفرم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک مشاہدہ ہے کہ ماں باپ کا اثر بچوں پر آتا ہے۔ حضرت حفصہ کی زبان میں کچھ تیزی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کسی بات پہ ناراض ہو گیا اور حضرت حفصہ کو الگ کرنے کا اپنا ارادہ کر، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس، یہ صحیح روایت ہے،
حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ راجع حفصہ، اے اللہ کے نبی آپ حفصہ کو اپنے آپ سے الگ مت کیجیے، حفصہ سے رجوع کیجیے، فإنما صوامۃ قوامۃ، حفصہ بڑی روزے دار عورت ہے اور راتوں کو جاگنے والی اور قیام کرنے والی ہے۔ اللہ، آج ایسی عورتیں کہاں ہیں؟ آج ایسی عورتیں کہاں ہیں جن کے تہجد پڑھنے کی گواہی جبریل آ کر کے دے رہا ہے، اور جبریل علیہ السلام آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی حفصہ پڑھی عبادت گزارے، بڑی تہجد گزارے، آپ ان کو اپنی ذات سے الگ کہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو حضرت حفصہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گا؟ کیا ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت ام سلمہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جن سے بچہ چھین لیا گیا، شوہر کو الگ کر دیا گیا؟ بیچاری اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور جب بچہ ان کے حوالے کیا گیا تو 480 کلومیٹر کا سفر اللہ کا نام لے کے اکیلے نکل پڑی مکہ سے مدینہ۔ یہ عورتیں ہیں نبی کی بیویاں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ان بیویوں میں حضرت زینب بنت خزیمہ جو غریبوں کا اتنا خیال کرتی تھی کہ ان کا نام پڑ گیا اوپر مسائل۔ آج ہمارے یہاں اسی بنارس میں بڑھیا دائی ایک مسجد ہے، اس کی تاریخ لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی عورت تھی بڑھیا دائی نام کی، کوئی عورت، اس کو احترام میں بڑھیا دائی کہتے تھے، اس نے وہ زمین وقف کی تھی مسجد میں۔ آج ایسی عورتیں کہاں ہیں میرے بھائی؟ صحابہ کرام کے درمیان اپیل ہوتی تھی چندے کی، اللہ کے نبی چندے کی اپیل کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، عورتیں اپنے کانوں کے ایرن، ایئر رنگ اور اپنے جھمکے اور اپنے جو ہے زیورات اتار کے وہ دے دیتی۔ آج کہاں ہے وہ صدقہ خیرات کرنے کا وہ جذبہ؟ آج ختم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی انہی بیویوں میں حضرت زینب بنت جحش۔ حضرت زینب بنت جحش کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی، خاندان بھی عالی شان ہے، خوبصورت بھی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کی بیویوں میں میری ٹکر کی کوئی تھی تو زینب بنت جحش۔ ایک مقام تھا حضرت زینب بنت جحش، مگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زینب بنت جحش جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا، جھوٹی تہمت لگی، اور جب اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ بھئی آج ہمارے یہاں غیبت عام بات ہے، شکوے شکایت عام بات ہے، بڑی روزے دار، بڑی نمازی عورتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شکوے شکایت کی عادت تو ہوتی ہے۔ Subscribe to my ساس بڑی channel متقی ہے and لیکن also بہو کے press this متعلق کچھ نہ bell کچھ icon. شکایت تو کر ہی دیتی ہے۔ بہو بہت نیک ہے لیکن ساس کے بارے میں دو چار الفاظ تو بول ہی دیتی ہے۔ یہاں تو سوتن کا رشتہ ہے، دنیا کا سب سے خطرناک رشتہ سوتن کا رشتہ مانا جاتا ہے۔ کوئی سوتن اپنی سوتن سے کبھی خوش نہیں ہوتی۔ یہاں 9 سوتنیں ساتھ میں رہتی، مگر کیا مجال ہے کہ کسی نے کسی کی غیبت کی۔ یہ تو موقع تھا، اپنی دشمنی نکال سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ ہاں اگر عائشہ کے اوپر الزام لگائے تو عائشہ نے کچھ کیا ہوگا، بڑا بہترین موقع تھا۔ مگر زینب بنت جحش کہتی احمی سمعی و بصری، اے اللہ کے نبی میں اپنی آنکھوں اور اپنے کان کی حفاظت کرتی ہوں، میں عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتی، میں نے جو آج تک دیکھا ہے میں نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں۔ یہ تھی نبی زبان کی حفاظت کس کو کہتے ہیں، شکوے شکایت اور غیبت سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، اس کی مثال دیکھنی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو آپ نبی کی بیویوں کے حال، تو آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی، اور میں یہی میسج اپنی ماؤں بہنوں کو دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے کے لاسٹ میں اور 22ویں پارے کے شروع کی جو آیتیں ہیں، ہر عورت کو وہ آیتیں ضرور پڑھنا چاہیے، ہر ماں کو وہ آیتیں پڑھنی چاہیے، ہر بیٹی کو وہ آیتیں پڑھنا چاہیے، بہو کو وہ آیتیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے آیت نمبر 35 تک کی آیت آپ یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی، جنگ احزاب کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جنگ بنو قریظہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کے گھروں میں سونا چاندی آ گیا ہے، مسلمانوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن نبی کے گھر کی عورتیں، نبی کی بیویاں وہی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی، اے اللہ کے نبی ہم آپ کی بیویاں ہیں اور ہماری زندگی اتنی سادہ ہے،
ارے کیسر و کسرا کی بیگمات تو بڑے عیش و آرام سے محلوں میں رہتی ہیں، ان کی خدمت میں کنیزیں لگی رہتی، ہماری خدمت میں تو کوئی کنیز نہیں لگی۔ اے اللہ کے نبی ایسا کب تک چلے؟ ہمارے خرچے کچھ بڑھنے چاہیے، ہماری انکم کچھ بڑھنی چاہیے، ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آنی چاہیے۔ ذرا ایمان سے بتاؤ میرے بھائیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا مطالبہ غلط تھا؟ کیا دنیاوی نقطۂ نظر سے ناجائز تھا؟ بالکل جائز تھا بھائی۔ خوشحال زندگی گزارنے کا سب کو رائٹ ہے، اچھے مکان میں رہنے کا سب کو حق ہے، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ آپ نبی کی بیویاں، آپ اس امت کی آئیڈیل خواتین، آپ نے ایسا مطالبہ کیا، اس کا مطلب کہ اب آپ کی نظر بھی آخرت پر نہیں ہے، آپ کی نظر دنیا پر ہے۔ آپ کو دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی سچ وہ زیادہ پیاری ہے۔ اس موقع پر یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے، تمہیں دنیا کی سجدت چاہیے، فتعالینا، تو آ جاؤ، ومتعکن، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، دو چار اچھے کپڑے سلوا دیتا ہوں، اچھی زندگی کے کچھ مال و دولت تم کو دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تمہاری نظر میں اگر دنیا سب کچھ ہے، تمہیں دنیا کی چمک چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، تمہیں اونچی بلڈنگ میں رہنا ہے، تمہیں خدمت کرنے کے لیے کنیزوں کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کو یہاں سے رخصت کیا جائے۔ غور کرو، یہ آیت جب نبی کی بیویوں کے سامنے پڑی ہوگی تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ ہم تو ایسے سمپل سن رہے ہیں نا، یہ جس کے بارے میں نازل ہوئی ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ یہ تو نبی کی بیویاں ہیں، انہوں نے کتنے سکھ دکھ کے ایام نبی کے ساتھ گزارے ہیں، اور آج قرآن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے نکل جاؤ نبی کے گھر سے، نہیں رہنا عبد النبی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو، اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، تو نیکی کے کام تم کرتی رہو، اس کو کنٹینیو رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے۔ تخیر کس مطلب؟ آپشن، چوائس۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی اپنے نبی کی بیویوں کو، چاہو تو دنیا لے لو اور چاہو تو نبی کے ساتھ لے لو۔ اب جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اب غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے سب سے زیادہ محبت بھی آپ حضرت عائشہ سے کرتے ہیں۔ ایک سے زیادہ اگر کسی کی بیویاں ہوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو سلوک سب کے ساتھ برابر کرنا ہے، لیکن ہاں دل میں محبت کسی کی کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے درمیان بٹوارا ہر چیز کا برابر کرتے تھے، لیکن محبت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم لا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس پر تو مجھے ملامت مت کر، اس پر تو میری پکڑ مت کر۔ دل کے اندر ہو سکتا ہے کسی کی محبت زیادہ ہو، تو حضرت عائشہ سے آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے سلوک سب کے ساتھ برابر، یہاں تک کہ آخری ٹائم میں مرض الموت میں جب اللہ کے نبی بیمار تھے، اس موقع پر بھی آپ بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ این اکون غدن، این اکون غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے؟ یعنی آپ اشارہ دے رہے تھے کہ میں اب اپنے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، اور ساری بیویوں نے کھلے دل سے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ حضرت عائشہ کے گھر کو گزارنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ ایک بات کہنا ہے، کہیے ہے اللہ کے نبی کیا بات؟ عائشہ کوئی جلدی نہیں، تم اپنا جواب بعد میں مجھے دے دینا، سوچ سمجھ کے دے دینا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے دے دینا۔ اے اللہ کے نبی کیا بات؟ کون سا ایسا سیریس میٹر ہے کہ آپ مجھے سوچنے سمجھنے کی مہلت دے رہے ہیں، والدین سے مشورہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا بات ہے، میٹر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ دو آیتیں پڑھ کے سنا دی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29۔
کہ عائشہ یہ میٹر ہے، اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے، چاہو تو میرے ساتھ رہو، اور اگر دنیا چاہیے تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، لیکن اے عائشہ یہ مجھے تم سوچ سمجھ کے جواب دو، اس کے بارے میں جلدی نہیں، اپنے والدین سے سمجھ کے۔ ہم عائشہ نے جو جواب دیا ہے، اللہ کہتی ہیں افی ھذا استغفر ابویہ، اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ اس معاملے میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اور آخرت میں گھر بنانا چاہتی ہو تو تم نبی کے ساتھ رہو اور نیکی کا کام کرتی رہو۔ اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا آپشن کیا ہے، میری چوائس کیا ہے؟ میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو نہیں چاہیے مجھے عیش و آرام کی زندگی، میں آپ کے ساتھ روکھا سوکھا کھا لوں گی، کمزور زندگی گزار لوں گی، تنگی کی زندگی گزار لوں گی، مگر مجھے اللہ پیارا ہے، مجھے اس کے رسول پیارے ہیں، مجھے آخرت کا گھر پیارا ہے۔ یہ ام عائشہ کے جواب، اور یہی جواب اللہ کے نبی کی ساری بیویوں نے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو وسن کا۔ یہ جو لقب پڑا نا امہات المومنین، یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، جو امت کی مائیں ہیں، یہ رسپیکٹ دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ امت کی مائیں ہیں، اور اپنے نبی کی زندگی میں بھی یہ امت کی مائیں تھی، اور کل جنت میں بھی یہ نبی کی بیویاں ہوں، ان کو یہ مقام اللہ نے دیا۔ اور جب نبی کی بیویوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کھلے دل سے کہا ہمیں عیش و آرام کی زندگی نہیں چاہیے، ہم نبی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزارنے کو تیار ہیں، ہم بھوکے رہنے کو تیار ہیں، ہم کمزور زندگی گزارنے کو تیار ہیں، تو اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو پھر یہ مقام دیا۔ اللہ نے وہ سورہ احزاب کی آیت نازل کی جس میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا اب آپ ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ جو 9 بیویاں آپ کے نکاح میں اس وقت ہیں، آپ ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ 9 بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں، اور جنت میں آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اللہ اچھا، اللہ اپنے بندوں کو، اللہ کا ایک قانون ہے، جیسا عمل کریں گے آپ اللہ ویسا ہی بتائیں۔ ان نبی کی بیویوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا عیش و آرام قربان کیا، اللہ نے یہ آنر اور یہ مقام اور یہ احترام ان کو دیا۔ اللہ نے کہا تم میرے نبی کی بیوی دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی میرے نبی کی بیوی۔ تو امہات المومنین وہ عورتیں ہوئے، وہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امہات المومنین کی عظمت اور ان کے مقام کو جاننا یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کوئی گندا کمنٹ کر دے، کوئی بےہودہ بات کر دے، کوئی بدتمیزی کر دے، اپنی سگی ماں کے ساتھ آپ بدتمیزی کر دیں تو شاید اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس روحانی ماں کے ساتھ، اس ایمانی ماں کے ساتھ اگر آپ نے بدتمیزی کی تو آپ نے اللہ کے ساتھ دشمنی بولی ہے۔ اسے اللہ نے احترام اور عزت بخشی ہے، آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی، آپ کو قیامت کے دن جواب دینا۔ آج ایسے بھی بدتمیز لوگ دنیا میں موجود ہیں، باقاعدہ ان کے یہاں کلمہ ہے عائشہ و حفصہ فی النار، ان کے یہاں باقاعدہ کیک کاٹی جاتی ہے حضرت عائشہ اور حفصہ کے نام کی، ان کے ناموں پر چھری چلائی جاتی ہے، اور جوتے چپلوں پر ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ انہیں عائشہ اور حفصہ سے اتنی نفرت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے اور ہم سب کو امہات المومنین سے سچی محبت کرنے کی توفیق۔ تو سورہ احزاب کی ذرا آیتوں کو دیکھیے، پھر ہم حضرت میمونہ کے چونکہ حالات کا بہت زیادہ بیٹر نہیں ہے، مختصر بات کر کے بات کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 آپ سے آگے بڑھیں۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، اگر تم نے کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، کوئی گندا کام کیا تو تم کو ڈبل سزا ملے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے صاحب سید لوگ ہیں، ساؤتھ میں کبھی کبھی میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سید گھروں کی جو لڑکیوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کوئی سید گھر کی کوئی لڑکی لینا نہیں چاہتا، کہتے ہیں سید گھر کی لڑکی لے لیں گے تو اسے اپنے گھر میں جھاڑو دلوائیں گے، نبی کے خاندان کی لڑکی ہے اور وہ ہمارے گھر میں جھاڑو لگائے گی، بھائی ہم ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنائیں۔ سید گھرانے کی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ساؤتھ میں نہیں وہاں ہوتے۔ آج لوگ اپنے آپ کو جو بھئی یہ تو یہ کنفرم ہی نہیں کہ وہ واقعی وہ سید ہے نہیں کہ اصل سید کو مکہ اور مدینہ میں ہونے چاہیے، وہاں پہ جا کے سید ہے نہیں ہو، اور سارے سید ہندوستان میں آ گئے، یہاں قدم قدم پہ گلی گلی سید ملتے ہیں۔ تو اب جو لوگ سید ہیں صاحب ان کے لوگ ہاتھ پیر چوم رہے ہیں کہ صاحب یہ اولاد رسول، یہ نبی کی نسل کے لوگ ہیں، یہ سید لوگ ہیں۔
اب چاہے اس کا کیریکٹر کیسا بھی ہو، یہاں اللہ کہہ رہا ہے جس کا نبی سے جتنا تعلق ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہے. تم نبی کی بیوی ہو نا، سزا تمہیں ڈبل ملے. تم نے اگر کوئی غلط کام کیا جو سزا عام عورتوں کو ملتی ہے تمہیں ڈبل ملے گی. یاد رکھو تمہارا مقام بہت اونچا ہے تو تمہاری ذمہ داری بھی بہت اونچی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان کام ہے. اب یہاں سے قرآن کا 22واں پارہ اسٹارٹ ہو. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور اے نبی کی عورتوں جو تم میں سے اللہ کی فرما برداری کرے گی، رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ایسی عورتوں کے لیے ہم نے بہت بڑا ثواب اور جنت تیار کر کے رکھی ہے. ثواب بھی ڈبل ملے گا. نیکی کرو گے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، تم کیونکہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور یہی سے ایک نقطہ بھی ہے کہ سماج میں وہ عورتیں جو عالمہ ہیں یا عالم کی بیوی ہیں، ان کا مقام بھی عام عورتوں سے زیادہ ہے. جب عام عورتوں سے زیادہ ہے تو کپڑا جتنا سفید ہوگا نا اس پر دھبے اتنے تیز نظر آئے. اس لیے تمہاری رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. قرآن کی کیا ہے ان تمام عورتوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے جو کسی عالم کی بیوی ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں لستن کاحد من النساء. نبی جب نبی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے تو نبی کی بیوی بھی عام لوگوں کی طرح. علماء کی بیویاں ہیں، ہو سکتا ہے علماء کی جو علمی زندگی ہوگی، دعوتی زندگی، ہمارے اساتذہ کو آپ دیکھیے جامعہ سدیہ میں جو ہمارے اساتذہ برس سے جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھائی، بھئی جن کی پرائیویٹ جاب تھی، معمولی تنخواہ میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی. کیا ان کی عورتوں کے شوق سنگار نہیں تھے؟ کیا ان کی عورتوں نے کبھی خواہش کی ظاہر کی ہو کہ ہمارے بھی مہنگے مکانات ہو جائیں، مہنگے کپڑے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں؟ مگر اپنے شوہروں کی اس سادہ سی زندگی کو عورتوں نے زندگی گزاری. یہ بہت بڑی بات ہے. بڑے لوگوں کے گھر کا ماحول بھی بڑا ہونا چاہیے، ان کی بیویوں کے دل بھی بڑے ہونے چاہیے. یا میسج ہے علماء کی بیویوں کے لیے، یا میسج ہے ان عورتوں کے لیے جو جامعہ رحمانیہ سے فارغ ہیں، جو کسی دینی ادارے سے فارغ ہیں، جو عالمہ ہیں، کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے. لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم کسی اجنبی آدمی سے بات کرنے کے ٹائم نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو. زبردستی اپنی آواز میں مٹھاس مت پیدا کرو، پھیکی انداز میں بات کرو، روڈ انداز میں بات کرو. کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے، نئی سڑک پر آپ چلے جائیں، دکانداروں سے عورتیں کس طریقے سے بات کریں. اپنے شوہر سے کبھی محبت سے بات نہ کرنے والی وہ دکانداروں سے ایسے پیار اور محبت کے لہجے میں بات کرتی ہے کہ اللہ کی بات. حرام ہے یہ چیز. اسلام بڑا ہی سینسیٹیو دین ہے میرے بھائیوں، اور اسلام نے سماج اور معاشرے میں بے حیائی کے ان 4 دروازوں کو بند کیا جہاں تک ہماری اور آپ کی نظر نہیں. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ غداری کی شروعات کلام سے ہوتی ہے. ابتسامۃ فکلام، پہلے مسکراہٹ ہوتی ہے پھر کلام ہوتا ہے. ایک معمولی سی گفتگو غداری کے 4 دروازے ہوتے ہیں. اللہ اپنے نبی کی عورتوں سے کہہ رہا ہے خبردار، اور یہ میسج نبی کی عورتوں کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو پہنچایا جا رہا ہے کہ خبردار اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے. آج فیس بک کا زمانہ ہے، ایسے لوگ جو اپنی فیس بک پر ہمیشہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، دینی تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں، اب وہ کسی ہماری بہن کے ان باکس میں آ جاتے ہیں، سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں آپ کا دینی بھائی ہوں. یہ دینی بھائی کیا بلا ہے بھائی؟ یہ دینی بھائی کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے. یہ دینی بھائی کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے. دنیا میں ایک ہی بھائی ہوتا ہے جو آپ کا سگا بھائی ہے، باقی کوئی بھائی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ یہ فیس بک کے جتنے بھائی ہیں نا ان کی حقیقت شیطان بہت جلدی سامنے لے آتا. تو یہ ہماری عورتوں کو سوچنا چاہیے، ہماری لڑکیوں کو سوچنا. کزن سسٹرز ہیں، خالہ کے لڑکے ہیں، ان کے ساتھ آپ چیٹ کر رہی ہیں. ارے ہماری خالہ کا لڑکا ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا بھائی ہے. بھائی نہیں ہے وہ آپ کا، بھائی نہیں ہے. خالہ کا لڑکا آپ کا بھائی نہیں ہے، چاچی کا لڑکا آپ کا بھائی نہیں ہے. اسلام کی نظر میں یہ سارے رشتے غیر محرم ہیں اور آپ کے اور ان کے درمیان ایک لمٹ ہونی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے بات کرنی ہے تو تمہاری آواز میں لچک نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بدتمیزی ہو.
وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ کسی غیر مرد سے بات کرو گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو اور وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال کر بیٹھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم جو بھی بات کرو دستور کے مطابق کرو، صحیح کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، وہ گھر والی ہے، اس کو گھر بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت پڑنے پر وہ پڑھنے جا سکتی ہے، پڑھانے جا سکتی ہے، وہ ضرورت پڑنے پر شاپنگ کرنے جا سکتی ہے، مگر عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ باہر وہ جو ہے چوکڑی کرے اور باہر گھومے پھرے اور گھر کی ذمہ داری سے کرے۔ اس کی اصل ذمہ داری گھر کی۔ اور اسی علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ پروفیشن، ہر وہ کام، ہر وہ پیشہ جو عورت کی گھر کی ذمہ داریوں کو متاثر کرے، ایسا پیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عورت ایسی کوئی جاب کر رہی ہے کہ بچوں کا حق نہیں ادا کر پا رہی ہے، شوہر کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے، ایسی جاب چھوڑ دے، نہیں کرنی ہے ایسی جاب، نہیں کرنا ایسا کام جس کام کی وجہ سے آپ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ کی بڑی روٹیاں نہ کھلا سکیں، جس کام کی وجہ سے آپ اپنے بچے کو پڑھا نہ سکیں، اپنی بچیوں کے اوپر نظر نہ رکھ سکیں، ایسے کام کو چھوڑ دیجیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ کا کام آپ کا گھر سنبھالنا ہے، آپ گھر کی ملکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اے نبی کی عورتوں پہلے کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو۔ دور جاہلیت میں عورتیں جب گھر سے نکلتی تھی خوشبو لگا کر کے نکلتی تھی، بےہودہ کپڑے پہن کر کے نکلتی۔ آج پھر وہی جاہلیت لوٹ کر کے اللہ نے کہا پہلے کی جاہلیت کی طرح بن سمر کر کے مت نکلو۔ اس کا مطلب کہ ایک جاہلیت اور آئے گی بعد میں اور وہ جاہلیت آج دے، اور یہ جو جاہلیت ہے آج کے دور کی، اس نے پہلے کی جاہلیت کو مات دے دی ہے۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ پوتی کے سر پر اگر دوپٹہ نہیں ہے تو دادی کہتی ہے ارے ڈھنگ کے کپڑے تو پہنتے، ماں نہیں کہتی۔ یعنی ایک جنریشن تو اب جا رہی ہے۔ وہ جو گھر میں کوئی غلط کام ہوتا تھا وہ اس کام پر ٹوکنے والی، اب وہ جنریشن کون بچی؟ اب دادیاں بچی ہیں، اب بوڑھیاں بچی ہیں۔ اب یہ جو دوسری جنریشن ہے ماؤں کی جنریشن، وہ بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اگنور۔ لڑکی بغیر پردے کی کر رہی ہے، اگنور۔ لڑکی کے ڈریس میں کوئی چیز نامناسب ہے، اگنور۔ اب گھر میں ٹوکنے والی کون ہے؟ ماں نہیں ہے، دادی۔ اب ایک دور ایسا آئے گا اب یہ دادیاں دنیا سے چلی، اب جو نئی دادیاں ہوں گی وہ آج کے دور کی مائیں ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں جو کل تک غلط تھی آنے والے دنوں میں اب ان غلط کو بھی کچھ غلط کہنے والا۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ اس دور میں ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی عورت باہر سے عورت نقاب پہن کر کے نکلتی، ماں باپ نے یہ سمجھا کہ صاحب ٹھیک ہے ہماری لڑکی تو نقاب میں نکلی، اور کالج میں جا کر کے وہ نقاب بھی اترا اور ساتھ میں شرم و حیا کی چادر بھی۔ وہ کینٹین میں کسی لڑکے کے ساتھ گپے لڑا رہی ہے، وہ کہاں کہاں گھوم رہی ہے، اللہ رحم کرے اللہ کی پناہ۔ تو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، تم دور جاہلیت کی طرح بناؤ سکھا۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، اور ان کے ذریعے میسج پوری امت کو دیا گیا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی بیویوں تم نماز قائم کرو، تم زکات ادا کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طریقے کی گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاک و صاف کر دے، تمہیں متقی بنا دے، تمہیں پرہیزگار بنا دے۔ شیعہ حضرات اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت سب معصوم ہیں۔ اب ان کے اہل بیت کا ایک تو اہل بیت کا کانسیپٹ ہی بالکل الگ ہے۔ وہ اہل بیت کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، باقی کسی کو اہل بیت نہیں مانتے۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے نا، میرے گھر میں شادی کا کارڈ آیا، عبدالغفار صاحب آپ اپنے فیملی کے ساتھ آئے، اب صاحب میں سب کو لے کے جاؤں، اپنے داماد کو لے کے جاؤں، اپنے نواسوں کو لے کے جاؤں، مثال دے رہا ہوں، اور اپنی بیوی کو نہ لے کے جاؤں، تو یہ تو مذاق ہو جائے گا صاحب۔
آپ کی فیملی میں تو سب سے پہلے آپ کی بیوی آتی. روافظ میں یہاں اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل. صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین اور ان کی نسل. اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کہ اللہ نے اہل بیت کو معصوم بنایا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں اور انبیاء معصوم ہیں. باقی نبیوں کی اولاد بھی معصوم نہیں. نبیوں کی اولاد بھی معصوم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی کی بیویوں کو ہم معصوم. تو یہ ان کا غلط عقیدہ تھا، اس کو آپ اپنے ذہن میں. اللہ نے کہا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو واپس. تو یہ نبی کی بیویاں ہیں میرے پیارے ساتھ. آخری کڑی سلسلے کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرۃ القضا کر کے لوٹ رہے تھے، تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ پیش کیا. حضرت میمونہ کون تھی؟ حضرت عباس کی سالی تھی. اچھا، حضرت میمونہ کی ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت میمونہ کی جو ماں تھی ان کا نام تھا ہند بنت عوف. علماء کہتے ہیں کہ پورے عرب میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کے داماد اتنے ٹاپ کے ہو جتنے داماد حضرت ہند بنت عوف. ان کی جتنی بیٹیاں تھیں سب بہت بڑے بڑے لوگوں سے ان کی شادی ہوئی. اب ان کی ایک بیٹی حضرت میمونہ نبی کی، ایک بیٹی ام لبابہ حضرت عباس کی بیوی، نبی کے چچا کی بیوی، ایک بیٹی ام لبابہ الصغرا حضرت خالد بن ولید کی ماں تھی، ایک بیٹی اسما بنت عمیس حضرت جعفر کی بیوی، ان کے مرنے کے بعد حضرت ابوبکر کی بیوی، ان کے مرنے کے بعد حضرت علی کی بیوی. یعنی آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی داماد ہیں، حضرت علی داماد ہیں، حضرت ابوبکر داماد ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب داماد ہیں. یہ ٹاپ کے صحابہ ہیں اور یہ ٹاپ کی ہستیاں ہیں. یہ سب حضرت ہند بنت عوف کے داماد. تو حضرت میمونہ کی جتنی بہنیں تھیں، کچھ بہنیں تو ان کی سگی بہنیں تھیں، ایک ہی ماں باپ سے تھی، اور کچھ بہنیں ان کی سوتیلی بہنیں تھیں، ماں ایک تھی باپ الگ تھے، لیکن ساری بہنیں سب بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیائی تھی. ایسے گھرانے اور خاندان سے حضرت میمونہ کا تعلق تھا. حضرت عباس کی سالی تھی. حضرت عباس نے یہ رشتہ پیش کیا. اللہ کے نبی نے اس رشتے کو قبول کیا اور ذی القعدہ سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرہ کر کے لوٹ رہے تھے اس موقع پر نکاح ہوا. اور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے سریف نام، مقام سریف ایک جگہ ہے، اسی جگہ حضرت میمونہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نکاح ہوا. اور وہیں پر اللہ کے نبی حضرت میمونہ کے ساتھ 1-2 روز رہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ واپس مدینہ. تو حضرت میمونہ سن 7 ہجری میں ذی القعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی اور 4 سال کا پیریڈ انہوں نے گزارا. 4 سال کے پیریڈ میں انہوں نے اللہ کے نبی سے بہت کچھ سیکھا اور امت کو وہ علم انہوں نے پہنچایا. ان کے جو بھانجے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ جب اللہ کے نبی کے گھر میں آتے تھے تو ظاہر ہے کہ اپنی خالہ کے ساتھ سوتے تھے، اپنی خالہ کے حجرے میں رہتے تھے حضرت میمونہ کے گھر میں. تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جو دین کی باتیں ملی وہ خالہ اور خالو سے ملی، اللہ کے رسول سے ملی اور حضرت میمونہ سے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ 76 حدیثوں کی راوی، اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ 76 حدیثیں فقہی حدیثیں ہیں، مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی ان کے علم کا دریا بہتا رہا. یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بیان کرتی رہی، امت کو سناتی رہی. تابعین نے ان سے حدیثیں روایت کی، صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی. سن 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت میمونہ کا انتقال ہوتا ہے. اور انتقال جب ہوتا ہے تو حضرت میمونہ کی خواہش ہوتی ہے کہ جس جگہ میرا نکاح ہوا تھا اور جس جگہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے نکاح میں لیا تھا، میری خواہش ہے کہ میں آخری سانس وہیں لوں اور پھر مجھے دفن نہیں کیا جائے. چنانچہ حضرت میمونہ کو دفن بھی اسی جگہ سریف میں کیا گیا جہاں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح میں آئی تھی. وہیں پر ان کو دفن کیا گیا اور ان کی جنازے کی نماز ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت میمونہ کا اصل نام برہ تھا. برہ کے معنی بھی نیک عورت ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے نام بدل کر کے میمونہ رکھ دیا تھا. میمونہ کا مطلب ہوتا ہے برکت والی. آج یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کی بات آئی ہے تو یہ جو نام ہے اللہ کے نبی کی بیوی، یہ نام بھی بڑے پیارے نام. ہمیں اپنی بچیوں کے نام یہ نام پہ رکھنا چاہیے. اب تو یہ سب نام لوگوں کو پرانے لگتا ہے. کسی کو عائشہ نام بتاؤ تو کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو عائشہ ہے، لیکن اگر ایک عائشہ ہے خاندان میں تو دوسری عائشہ نہیں ہو سکتی. یہاں آپ سوچئے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر کے نام
پھر حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے، پھر ان کے بچوں بچیوں کے نام عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب، یہ سب نام رکھے جاتے. تو انہوں نے تو کبھی نہیں ایکسکیوز پیش کیا کہ صاحب ہمارے گھر میں پہلے سے زینب موجود ہے. تو یہ ماحول بھی بہت غلط ماحول بن گیا ہے. یونیک نام رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو خاندان میں کسی نے نہ رکھا ہو. تو اب نام کہاں سے رکھا جا رہا ہے؟ پاکستانی ناولوں سے نام رکھا جا رہا ہے، پاکستانی سیریلوں سے نام رکھا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پہ نام دے کے رکھا جا رہا ہے. اب وہ نام ایسے الٹے سیدھے نام ہے کہ اللہ کی پناہ، ان کا نام دنیا، اس کا مطلب دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں. کچھ تو ایسے نام ہوتے ہیں، کبھی کبھی مجھ سے لوگ ڈھونڈتے بولی صاحب اس نام کا مطلب بتاتی، تو میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہوں تو انٹرنیٹ پر چارہ مجبور ہو کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس نام کا کوئی معنی موجود نہیں. تو نام رکھنے میں یہ جو یونیک نام رکھنے کی جو ایک چلن چلا ہے، اس کو ختم کیجئے. نبی کی بیویوں کے نام پر اپنے بچوں کے بچیوں کے نام بہترین نام ہے: جویریہ، میمونہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، عائشہ، خدیجہ، حفصہ. یہ سب بہترین نام ہے میرے بھائیوں، یہ اپنی بچیوں کے نام. تو حضرت میمونہ کا نام اللہ کے نبی نے بدل کر کے برہ نام تھا، ان کا نام آپ نے میمونہ رکھا. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے والی یہ آخر بھی ہے. اللہ کے نبی کی تمام بیویوں کے حالات آپ نے مختلف علماء سے سنے. اس کے بیچ میں میرا بھی ایک خطاب ہوا حضرت عائشہ کے اوپر. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ وقت نکال کر کے، اگر آپ اس پروگرام میں شامل نہیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں ساری ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے حالات کو بڑے سبق ہے میرے کام میں، بڑی عبرت ہے. آج ہمارا اور آپ کا ماحول یہ ہے. آج بھی یہاں ایک پروگرام ہے، ابھی ہمارے ناظم صاحب نے اعلان کیا کل بھی پروگرام ہے، پرسوں بھی پروگرام ہے. تقریریں تو ہم بہت سن رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، ایک طبقہ تو وہ جو تقریروں کو سنتا ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو تقریر صرف سنتا ہے، اس کو پھر عملی زندگی میں ڈھالنا نہیں آتا. اللہ کے نبی کی بیویاں کیا کرتی تھی، میں ایک مثال دے کے بات کرتا ہوں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی کی وہ بیوی ہے، انہوں نے سنت کو کیسے زندہ کیا. ان کے باپ کا انتقال ہوا ابو سفیان کا، اور انتقال کے تیسرے دن انہوں نے کہا خوشبو لاؤ، میں اپنے کپڑے میں خوشبو لگاؤں. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، خوشبو کیوں لگا رہی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے. صرف بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ شوق منائے گی. میرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور آج تیسرا دن گزر چکا ہے، میں آج خوشبو لگا کر کے یہ اعلان کرتی ہوں کہ شوق کا ٹائم ختم ہو گیا، غم منانے کا ٹائم. یہ تھی نبی کی بیوی ام حبیبہ. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. یہ 12 رکعت نماز کون سی ہے؟ یہ وہی نمازیں ہیں جس کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں یا سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اس میں فجر کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کے پہلے 2 کر کے آپ 4 پڑھ کے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد 2 پڑھنا، پھر مغرب کے بعد 2 پڑھنا اور عشاء کے بعد 2. یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے. جو پابندی سے یہ 12 رکعت نمازیں پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت میں گھر ملے گا. اب حدیث بیان کرنے بات ختم ہو گئی، لیکن آگے سنیے. ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول کی سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی چھوڑی. پھر ام حبیبہ سے یہ حدیث جو آگے روایت کرے قمبر تابعی ہے، قمبر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے یہ 12 رکعت کبھی. پھر ان سے جو آگے روایت کرے تبع تابعی، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت قمبر سے سنی ہے، یہ 12 رکعت میں نے نہیں چھوڑی. یعنی یہ محدثین تھے، یہ اہل حدیث تھے، یہ اصل اہل حدیث تھے کہ حدیث کو سنا اور اس پر پریکٹیکل عمل کیا. اللہ کے نبی نے 12 رکعت کی یہ فضیلت بیان کی ہے، اب یہ 12 رکعت میری زندگی کا حصہ. اللہ تعالیٰ ایسا اہل حدیث ہم سب کو بنا، اللہ حدیثوں کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا کرتے. میری ماں اور بہنوں، آج حدیثوں کو یاد کرنے کا چل رہا ہے. آج جامعہ رحمانیہ میں عورتوں کے حفظ کا شعبہ شروع کیا گیا ہے، بہت بڑی اچھی بات ہے. عورتوں کو بھی قرآن کا حافظ اور حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے. 2200 حدیثیں حضرت عائشہ کو روایت ان کو یاد تھی تو انہوں نے امت کو پہنچایا. آج حدیثوں کو اگر یاد کریں اور اپنی گفتگو میں بچوں کو بات بات میں حدیث سنائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت اثر پڑے گا. اللہ تعالیٰ حدیثوں کی ایسی محبت ہمارے مردوں کے اندر بھی اور ہماری عورتوں کے اندر پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو ہم پہ بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی ہمارے امراض اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو ہم سے بھائی روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو ہم سے اہل خیر حضرات ہیں ان کو اپنے مال کو اللہ کے نام صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قسم کی دینی مجالس کو ہمیں مزید قائم کرنے اور ان میں اپنے گھر کی خواتین کو بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کی بیویوں سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا فرما دے، ہمارے جو کمیوں اور خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔